آپ نے کسی نے کہا کہ یہ تو قرآن نے کہا ہے حرام ہے اس لیے حرام مانتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے میں پوچھتا ہوں کہ یہ کس نے کہا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ قرآن مجید میں آیت آئی مثال کے طور پر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، مثال دیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا یہ قرآن کی آیتیں مجھ پر نازل ہوئی، اگر حضور علیہ السلام اسی جگہ کچھ اور 3 جملے بول کے فرما دیتے یہ سورہ کوثر ہے مجھ پر نازل ہوئی، خدا کی قسم ہم انہی آیتوں کو سورہ کوثر مانتے جو اسی کو قرآن مانتے، اس لیے کہ ہم نے کسی نے قرآن کو دیکھا نہیں، نہ حضور دیکھا، نہ جبرائیل کا بات دیکھا، نہ خدا کا قرآن دیکھنا دیکھا، نہ کلام اللہ سنا، نہ دیکھنے والے کی خبر، نہ جانے والے کی خبر، نہ قرآن آیا کی خبر، ہم تو رکھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ کلائمیکس ہو گئی اعتماد کی، اور اس مقام پر اللہ نے لفظ ایمان استعمال کی۔ تو ایمان وہ درجے کا اعتماد ہے کہ جہاں رسول کہہ دے نا کعبہ یہ نہیں یہ، اب میں نے اس بات کی تصدیق کی، اگر آقا فرما دیتے کعبہ یہ نہیں، بے شک ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے، بے شک آدم علیہ السلام کے وقت سے نسل بعد نسل لوگ کعبے کا حج کرتے آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی آزان کی تھی، طواف کرتے چلے آئے تھے، نسلوں نے کعبہ دیکھا تھا یا بیت المقدس کا دیکھا تھا۔ اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سر پتھروں کا بنا کر فرماتے یہ کعبہ ہے، ہمارا کعبہ ہو، ہوتا، اس لیے اعتماد حضور پر ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کعبہ ہے، اس کا مطلب ہے یہی امر الہی ہے، یہی امر، کیونکہ وحی الہی اور امر الہی کے بغیر حضور کا فرمان، یہ اعتماد کی وہ بنیاد ہے کہ حضور جس شے کو حلال فرما دے وہ حلال ہو جائے، جس کو حرام فرما دے وہ حرام ہو جائے، جس سمت کو قبلہ بنا دے وہ قبلہ ہو جائے، جس سمت سے منہ ہٹا دے دوسری سمت کعبہ ہو جائے۔ تو گویا میں نقطہ یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان ماننے کا نام، اور ماننے کی بنیاد اعتماد، اور اعتماد کی بنیاد تعلق اور واسطہ، اس تعلق اور واسطے سے اعتماد اور اعتماد کے ذریعے حضور پر ایمان تک جاتے ہیں، اور حضور کے ایمان کے ذریعے خدا پر ایمان تک جاتے ہیں۔ اب بنیادی بات یہاں آ کر ختم ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ایمان وہ اس کی بنیاد، اصل بنیاد حضور سے واسطہ اور تعلق بنا، جس سے اعتماد بنا اور جس نے ایمان تک پہنچایا۔ اب یہ بات ایک قابل توجہ ہے، یہ تعلق اور واسطہ۔ ایک کافر، اس نے کوئی عمل نہیں کیا، میدان جنگ میں ہے، جنگ لڑنے آیا ہے، آقا کے چہرے انور کو دیکھا اور دیکھ کر حضور سے گفتگو کی صورت بھاگ گئی، اس نے کلمہ پڑھا حضور پر مسلمان، کلمہ شہادت پڑھا مسلمان ہو گیا، اور ابھی نہ نماز پڑھ سکا، نہ نماز سیکھ سکا، نہ حج کر سکا، نہ روزہ رکھ سکا، نہ زکوٰۃ دے سکا، نہ حلال و حرام پوچھ سکا، نہ دین اسلام کی کوئی تعلیم لے سکا، وہیں گر کے شہید ہو گیا۔ بولیے وہ جنتی ہے یا نہیں؟ جی پڑھی ایک نماز ہی نہیں، تو نماز لے گئی جنت میں اس کو، ایک روزہ نہیں رکھا، روزہ لے گیا جنت میں، حج نہیں گیا، زکوٰۃ نہیں دی، تو اعمال لے گئے جنت میں۔ ابھی تو اعمال سیکھے نہیں، ابھی تو غسل ہی نہیں کیا، تعلیم ہی نہیں دی کسی چیز کی، تو یہ اعمال جنت میں نہیں لے گئے، وہ جنتی ہو گیا۔ کیوں؟ کہ ایمان والا ہو گیا، جنت ہو گیا۔ کہ دو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، ایمان والا ہو گیا تو پتہ یہ چلا کہ ایمان ہر عمل سے بھی پہلے آ گیا۔ تو ایمان نماز کا نام نہیں ہے،
ایمان نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا نام یہ اعمال ہیں، فرائض ہیں. ایمان ان سے پہلے ہے، یہ اس کے بعد ہے. یہ سب اعمال ایمان کے تابع ہے. ایمان پہلے ہو تو پھر عمل نماز ہے، اور ایمان نہ ہو. اور علامہ دستگیر افغانی صاحب کے پیچھے ہاتھ بند کے کسی بے ایمان شخص کو، ہندو کو کھڑا کر دیں، وہ سبحان اللہ بھی پوری پڑھتا رہے، رکوع سجود بھی کرتا رہے، سلام بھی پھیر لے، مفتی رفیق الحسنی صاحب کے پیچھے کھڑا کر دیں، سارا کچھ کر لے، پورا 15 پارہ مفتی صاحب تلاوت کر دیں اور وہ سن لے، سلام پھیر لے، تو اتنی ساری رات کی عبادت سے وہ مسلمان ہو گئے. ساری رات نماز پڑھی، قرآن سنا، اس کو مفتی صاحب اور علامہ افغانی صاحب اس پوری نماز کے ذریعے سے مومن نہ بنا سکے. اور ایک شخص جس نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ تعلیم دی، نہ غسل کیا، ایک حضور کو تک کے کلمہ پڑھا، مومن ہو گیا. تو ایمان پہلے ہوا یا بعد میں؟ سارا اعمال بعد میں، ایمان پہلے. تو پھر جب اعمال ایمان میں داخل نہیں، ایمان کے تابع، ایمان کے سبب ہے، ایمان کے شرائط ہے، ایمان کا سبب ہے، تابع ایمان ہے. تو پھر سوال پیدا ہوا، جب ایک ایمان خود کیا ہے؟ تو یہی تو بتا رہا ہوں کہ ایمان فقط یار کو ماننا ہے. تو ایمان ہر عمل سے پہلے وجود میں آ گیا. اور آگے دیکھیے، یہ تو ہر عمل سے پہلے اور ایمان وجود میں آ گیا. اگلی بات بتائیے، کوئی ہم تمہارے اولیاء سارے دنیا میں جمع ہو جائیں، مل کر اس ایک شخص کے برابر مرتبے میں ہوں گے جو فوت ہو گیا، حضور کو تک کر کلمہ پڑھ کر مگر ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکا. نام اعمال میں ایک نماز بھی نہیں. کے درجے میں برابر ہو سکتے؟ بولیے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو پتا چلا کہ وہ درجہ نمازوں سے، عبادتوں سے، تہجدوں سے نہیں ملا. اگر نماز، روزہ، عبادات، تہجد، ریاضت، مجازات، تسبیح، ذکر، اذکار، اگر درجہ ملتا ہوتا تو بات کے درجے سے مالک ہوتے، مگر نہیں. اس کو درجہ ملا فقط حضور کے ساتھ اس تعلق اور واسطے سے کہ حضور کو دیکھا اور کلمہ پڑھا. کلمہ ہر کوئی پڑھتا پھرتا ہے، کلمہ ہم بھی پڑھتے، کلمہ اس نے بھی پڑھا. فرق یہ تھا کہ اس کی نگاہیں چار ہو گئی یار کی نگاہوں سے. حضور کے چہرے پڑ گئی، اس چہرے سے اعلیٰ کر دیا. تو کیا یہ فرق عمل سے نہیں، یہ تعلق سے بنا. ایک خاص تعلق اس کو حضور کو ایمان کی نگاہ سے دیکھنے کا ملا، تکنے کا. اس خاص تعلق اور واسطے نے اس کو صحابی بنا دیا. یہ تو صحابی کا درجہ ہوا. اب صحابہ کے درجوں میں اولو العزم صحابہ، خلفائے راشدین، مولا علی شیر خدا ہو، سیدنا عثمان غنی ہو، سیدنا فاروق اعظم ہو، یا سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگلی بات کہہ رہا ہوں، وہ اگر ایک نماز پڑھیں تو قاعدے کے مطابق انہیں ایک نیکی کا اجر. اگر وہ باجماعت ہے 10 کا ہے تو 10 کا، 1000 کا ہے تو 1000. جو اصول اوروں کے لیے، میں صحابہ کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر ایک نیکی کرے تو ایک اجر. حضرت علی نیکی کرے تو ایک اجر، عثمان غنی نیکی کرے تو ایک اجر، فاروق اعظم نیکی کرے تو ایک اجر، سیدنا ابوبکر صدیق نیکی کرے تو ایک اجر. جیسے حکم قرآن اور ترتیب ایک اجر. اور قرآن مجید نے حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے لیے کہا، زوجہ کے لیے، زوجہ جو شاید علم میں بھی خلفائے راشدین کے برابر کوئی ایک زوجہ نہیں، شاید علم میں نہ ہو. آقا کی کئی ازواج مطہرات ہیں نا، کوئی ایک ایسی زوجہ مطہرہ جو علم میں ان چاروں کے برابر نہ ہو، اگر ان چاروں کے برابر نہ ہو، جو تقویٰ میں، طہارت میں، تہجد میں، ریاضت میں، جہاد میں، مجاہدات میں برابر نہیں،
جو بھی شادی ہے شادیہ، یہ ایک نیکی کرے تو ایک، اور حضور کی زوجہ مطہرہ نیکی کرے تو قرآن کہتا ہے نؤتہا اجرہا مرتین، اس کو 2 اجر دیں۔ زوجہ مطہرہ نیکی کرے تو فرمایا 2 اجر دیں گے، اور خلفائے راشدین بھی نیکی کریں تو اس جگہ پر 1 اجر۔ ان کو 2 اجر کیوں بڑھ گئے؟ تو خاص عبادت کی انہوں نے؟ نہیں، ان کو حضور سے ایک ایسا تعلق اور واسطہ حاصل ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ ساری درجہ بندیاں، یہ ساری رتبہ بندیاں، یہ سارے مرحلے، یہ نہیں ہوتے، یہ ہر جگہ ہوتے ہیں تعلق واسطہ مصطفیٰ سے، حتیٰ کہ زوج ازواج مطہرات کو ایک خاص تعلق اور واسطہ حضور سے حاصل ہے، اس کے سبب وہ نیکی اجر میں صحابہ سے 2 گنا ہو۔ تو گویا بات ایمان کی ساری ختم ہو گئی حضور کے تعلق اور واسطے، تعلق اور واسطے میں۔ جب ایمان حضور کے تعلق اور واسطے پر قائم ہوا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کس کو مضبوط کرنا چاہیے؟ تعلق اور واسطے کو۔ کس کو؟ تعلق اور واسطے کو۔ اور تعلق اور واسطے کو مضبوط کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور میں بتاؤں کہ تعلق جیسے میں نے کہا نا کہ ایمان کی بنیاد وہی ہے، ایمان کی بنیاد ماننا، بولیے، ماننے کی بنیاد اعتماد کی بنیاد تعلق، اور تعلق کی بنیاد تعلق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ پوچھئے کہ قاضی صاحب پھر تعلق کہاں سے شروع ہو، تاکہ اس تعلق کو تلاش کرے جو تعلق مضبوطی سے ہمیں بات میں ایمان کا چہرہ عطا کر دے، ایمان کا تعلق جوڑ دے۔ وہ تعلق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آؤ سادہ سا نسخہ ہے، حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں آقا کسی سے تعلق بنانا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ حدیث پاک، کسی سے تعلق بنانا ہو، اجنبی ہو، اجنبی سے بھی تعلق بنانا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ارے اپنے پرائے کسی سے تعلق بنانا ہو تو اس کا طریقہ ہے سلام کیا کرو، اس پر سلام کیا کرو۔ تو تعلق کا بہترین طریقہ سلام، بولیے تعلق کا بہترین طریقہ سلام ہے، اور سلام تحفہ میلاد ہے، سلام تحفہ میلاد ہے۔ سلام سے اجنبی بھی متعلق ہو جاتا ہے، سلام سے اجنبیت ختم ہو جاتی ہے، دوریت ہو جاتی ہے، اور سلام سے تعلق کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ اگر کہیں سے گزریں اور کوئی جان پہچان ہی نہ ہو، واسطہ ہی نہ ہو، تو آپ روز کسی کو السلام علیکم کر دیں نا، السلام علیکم السلام علیکم، روز سلام کریں تو رفتہ رفتہ سلام کرتے کرتے پھر آپ جس کو کہتے ہیں اجنبی کیوں نہ ہو، 2-4 دن کے بعد وہ سلام کا جواب پھر مسکرا کے دینے لگتا ہے۔ پہلے ویسے کہہ دیتا ہے وعلیکم السلام، 2-4 دن بعد مسلسل سلام کرتے رہیں تو پھر وہ مسکرا کے جواب دیتا ہے اور کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلق بڑھ گیا نا، تعلق بڑھ گیا۔ اور سلام لگاتار کرتے رہیں پھر تعلق اور بڑھتا ہے تو وہ ہاتھ بھی اٹھا کر سلام کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، پھر ایسا تعلق بڑھ جاتا ہے۔ اور کیا کچھ بھی نہیں، آپ نے صرف سلام ہی کرتے رہے، صرف سلام کرتے رہے، پھر نوبت یہ آ جاتی ہے کہ دلوں جب بناتے ہیں تو ہاتھ پھرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جو تعلق سلام سے بنتا ہے وہ کسی اور شے سے نہیں بنتا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندو میں بھی اپنے نبی پر اور میرے فرشتے بھی میرے نبی پر درود و سلام پڑھتے، درود پڑھتے، مومنو تم بھی میرے نبی پر درود پڑھا کرو اور سلام پڑھا کرو۔ درود پڑھنے کا حکم اکیرا دیا، صلو علیہ، کیا صلو علیہ، اکیرا حکم دیا کہ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھا کرو، وسلموا تسلیما، سلام کا حکم دیا۔
تسلیما کا جو مصدر لا کر اس کا مطلب تکرار بھی ہے، تکثیر بھی ہے. بار بار پڑھا کرو سلام، کثرت سے پڑھا کرو. اور فرمایا درود ایک بار بھی پڑھ لو تو خیر ہے، جہاں درود ایک بار پڑھو سلام 2 بار پڑھا کرو. صلی اللہ تسلیما، کیونکہ ان کا تقاضا یہ ہے، اس لیے کہ درود سے ثواب ملتا ہے. درود سے ثواب ملتا ہے، سلام سے جواب ملتا ہے. جب آپ درود پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. اور ایک بھی احادیث ہیں کہ اللہ بھی پھر آپ پر صلاۃ پڑھتا ہے، مگر اللہ کا صلاۃ جیسے آپ نے کہا اللہم صلی علی، کہ اللہ پاک تو حضور پر دعا درود دے، برکتیں دے، تو جواب میں اللہ بھی آپ پر صلاۃ پڑھتا ہے تو وہ آپ پر برکت بھیجتا ہے، وہ آپ پر برکت بھیجتا ہے، تو وہ اس کا صلہ ہے. تو برکت ملتی ہے، ثواب ملتا ہے. درود سے برکت اور ثواب ملتا ہے، اور سلام سے بارگاہ مصطفیٰ کا جواب. تمہیں کے لیے اللہ کا کلائمیٹ ہوتا ہے جب سلام پر پہنچتی ہے. اور آپ جب کسی کو، تو سلام سے تعلق بنتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا نا حضور نے صلاۃ سن لی، پہنچ گئی. جب سلام پہنچا تو حدیث پاک حضور فرماتے ہیں وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث آقا نے فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوئے زمین پر وہ مجھ سے سلام پڑھے، جہاں سے سلام پڑھے، فرمایا اللہ نے میری روح مجھ میں لوٹا دی، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. صحیح مسلم شریف کی حدیث. تو حضور اسلام ہر مسلمان کے سلام کا جواب دیتے ہیں. اب یہ بحث ختم ہو گئی. اگلی ایک نقطہ دینے والا، یہ بحث کہتے ہیں نا کہ آپ سلام پڑھتے ہوئے کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ سلام پڑھتے ہوئے کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ چلو بھائی، اگر ہمارا سلام کرتے وقت کھڑا ہونا آپ کو پسند نہیں تو کوئی بات نہیں. ہمارا سلام کرنا اور کرتے ہوئے کھڑا ہونا آپ کو پسند نہیں تو ہم بھی بحث نہیں کرتے. بابا ہم اس لیے کھڑے ہوتے، اپنے سلام کرنے پر کھڑے نہیں ہوتے، سلام کا جب کرتے ہیں تو تعظیم میں کھڑے ہوتے. مفتی صاحب، جب آقا حضور کے ہمارے سلام کا جب سلام ہو تو حضور کے جواب پر تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں. جب مخاطبہ ہوتا ہے تو کھڑے ہوتے ہیں. کلاس میں استاد بھی کسی بچے سے پوچھے تو جب سوال جواب ہوتا ہے تو بچہ کھڑا ہو جاتا ہے. سوال جواب میں ادب سے بچہ، کیونکہ استاد مخاطب ہے. ارے جب صرف کا خطاب تھا تو چلو خیر کوئی بات تھی، اب یار مخاطب ہے، حبیب مخاطب ہے. اب تمہارا سلام نہیں، تمہارے سلام کا سلام ہو اور سلام دیکھ کر رسول کرے کھڑا ہوگا. اس لیے کہ سلام سے تعلق پیدا ہوتا ہے. حضور سے پوچھا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ سب سے اونچی عمل جن کا مالا اعلیٰ پر بھی تذکرہ ہوتا ہے، عرش معلیٰ پر سب سے اونچے عمل کون سے؟ یہ بات بھی بتا دوں، سب سے بولیے اونچے اعمال کون سے؟ تو حضور نے فرمایا 3 اعمال سب سے اونچے، سب سے. تو انہوں نے فرمایا ان 3 سب سے اونچے اعمال میں پہلا عمل سلام کرو، افشاء السلام. کیا؟ سلام کرنا. تو سلام کا عمل تو مالا اعلیٰ اور عرش اللہ پر اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اتنا اونچا عمل ہے. اور اس لیے کہ اس پر آقا کی بارگاہ کا جواب نصیب ہوتا ہے، اس سے تعلق بنتا ہے. لہذا چونکہ ثابت ہوا کہ ایمان کی مضبوطی آقا سے تعلق کی مضبوطی میں ہے، ایمان کی مضبوطی آقا سے واسطہ و تعلق کی مضبوطی میں ہے. سارے حضور کی
مضبوط کرتے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکات، تسبیح، حلال کھانا، حرام سے بچنا، تقویٰ، پرہیزگاری اور سنتوں پر عمل، حضور کی پیروی کو مضبوط کرتے ہیں. اور میلاد اور حضور کی محبت کی خوشیاں منانا حضور کے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں. تعلق کو مضبوط کرتے ہیں. میلاد مضبوطی یہ تعلق کے لیے ہے. میلاد مضبوطی ہے تعلق. اس لیے کہ آقا کی ولادت کا ذکر ہوا تو ولادت کے لمحے یاد آ گئے، منظر یاد آ گئے. نہیں، اس کا تو ایمان کے حضور سے تعلق تھا، اور تو تھا کچھ نہیں، اور تو تھا کچھ نہیں. حضور اللہ پاک نے قرآن میں صحابہ کے ایمان کا ذکر کیا اور فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور جو لوگ اس محمد کے آس پاس رہنے والے، صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ارد گرد رہنے والے، حضور کی سنگت و صحبت میں رہنے والے ہیں، ہر وقت وہ یار کے دیش میں بستے اور حضور کی بارگاہ میں رہتے ہیں. معہ وہ کون ہے، ان کا ایمان کیسا ہے؟ اب ذہن میں فوری آتا ہے کہ اللہ کہے گا کہ وہ ایسے نیک لوگ ہیں کہ رات ساری نماز پڑھتے ہیں، رات دن پورا روزہ رکھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں. حضور کی میت میں رہنے والے صحابہ کا تعارف ان کے ایمان کا ہو رہا ہے کہ ان کا ایمان کیسا ہے. یہ نہیں فرمایا. فرمایا جو حضور کے غلام ہیں صحابہ، ہر وقت سنگت میں رہتے ہیں، وہ کیسے؟ فرمایا اشداء علی الکفار، یار کے دشمنوں کے سر پھوڑ دیتے ہیں. یہ قرآن پڑھ رہا ہے. یار کے دشمنوں کا سر پھوڑ دیتے ہیں. اور پنجابی میں جنگ کی پنجابی زبان میں جملہ بول دوں، یار کے دشمنوں کا گاٹا لا دیں. یار کے دشمنوں کی بقول خواجہ صاحب لمب کر دیتے. شدہ جو یار کا دشمن ہے اس کے اوپر سخت ہے، اڑا کے رکھ دیتے. اب یار کے دشمنوں کا اڑا کے رکھ دیتے ہیں. اس میں کوئی نماز، روزہ، آج زکات آ گئی ہے، کوئی تسبیح، استغفار، کوئی روزہ، کوئی وظیفہ، تہجد آ گیا نہیں. یار کے دشمنوں کو برداشت نہیں کرتے، بڑے چاہتے ہیں ان پر. یار کے دشمنوں سے الائنس نہیں بناتے. یار کے دشمنوں سے الائنس، باتیں، نعرے، تقریریں یار کی کرنا اور الائنس یار کے دشمنوں سے بنانا، وہ معاون نہیں ہیں، وہ سنگت والے نہیں ہیں. ہمیں 23 برس گزرے، تہمتیں ہم پر لگی، مگر 23 برس میں سنگت یار کے دشمنوں سے ہم نے ایک دن نہیں بنایا. جن پر اور جو تہمتیں لگانے والے وہ سنگت نہیں چھوڑتے اور سنگت بنائے بیٹھے ہیں. اور علامہ افغانی صاحب، علامہ سیالی صاحب تب بھی چپ. تو میں یہ کر رہا تھا کہ فرمایا جو محبوب کے صحابہ کرام وہ کون ہیں؟ اشداء علی الکفار. سوٹا ان کے ہاتھ میں ہے، لاٹھی ہاتھ میں ہے، حضور کے گستاخوں اور دشمنوں کا سر اڑاتے تھے. اچھا ان کا ایمان یہ ہے، ایسے ہی. اچھا اور کیا کرتے ہیں؟ فرمایا رحماء بینہم، یار کے یاروں کے قدموں میں بچتے پھرتے ہیں. ہائے ہائے، یار کے غلاموں کے قدموں میں بچتے ہیں. رحماء بینہم، پتہ چل جائے کہ میرے یار میرے محبوب کا غلام ہے، اس کی جوتیاں اٹھاتے پھرتے ہیں، اس کے دورے سیدھے کرتے ہیں، یار کے غلاموں سے پیار کرتے ہیں، یار کے دشمنوں سے وار کرتے ہیں، یار کے دشمنوں پر وار کرتے ہیں، یار کے غلاموں سے پیار کرتے ہیں. یہ ایمان کا پیمانہ ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا میری عبادت بھی کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا تم دیکھو گے میری عبادت بھی کرتے، میری نماز پڑھتے ہیں اور میری رضا کے طرفدار رہتے ہیں. باری تعالیٰ تیری نماز تو پہلے ہونی چاہیے تھی اور تیری رضا بھی پہلے ہونی چاہیے تھی. یہ کیا بنا؟ تیری نماز بھی پیچھے اور تیری رضا بھی پیچھے. اور پہلے عجیب بات بتا دی، تیرے یار کے دشمنوں پر وار کرنا
اور تیرے یار کے یاروں سے پیار کرنا، یہ نماز اور رضا سے پہلے کیوں؟ اس تعلق کے تابع ہے جو آج نہیں آتا اسے نماز ہی قبول نہیں، جو کرتا ہے مگر یار کے غلاموں سے پیار نہیں کرتا میری نماز ہی قبول نہیں۔ لہٰذا تو اصل ایمان نے اس کا ذکر پہلے کیا، اور جو ایمان کے سبب سے موت ہونی ہے اس کا ذکر بعد میں کیا۔ دیکھو قرآن کا پیمانہ بھی یہ ہے کہ ایمان ماننا ہے، واری واری جانا ہے، قربان پھرنا ہے، دوست محبوب کی خاطر لڑتے پھرنا ہے۔ لڑتا پھرتا میں تیرے آدھا سے، لڑتا پھرتا میں تیرے آدھا سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تو آتا میرے جنازے پر، تیرے ہوتے میں مر گیا ہوتا۔ تو اصل بنیاد کے حضور سے تعلق ہے، جاری ہے، غلامی ہے، وفاداری ہے، جو تقاضے وفادار ہے ارے پہلے وہ نبھاؤ تو نماز روزے عبادات بھی قبول ہو جائیں گے۔ اور اس کا تقاضا کہ حضور کی ولادت کا دن آ جائے تو خوشیوں سے پاگل ہو جاؤ۔ حضور کی ولادت کا مہینہ آ جائے، موسم سہانا آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عاشقوں کا دن سہانا آ گیا۔ تو ایمان کا تقاضا کیونکہ تعلق ہے، اور تعلق کی مضبوطی اس محبت سے، اس خوشی سے جو حضور کی ولادت اور حضور کی یاد کی نسبت مندوں میں پیدا ہوتی۔ اب ہم چراغاں کرتے، روشنیاں لگ گئی، ٹمکنے لگ گئے، مجمع ہو گئے، جھنڈے لگ گئے، سجاوٹ ہو گئی، دور دور تک خرچے ہو گئے، کھانے پک گئے، میلاد پاک کا کھڑے ہو گئے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہر کوئی سن رہا ہے، ایک حقیقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہر سال مناتے ہو کہ حضور ہر سال ولادت ہوتی ہے، 4 سال معاذ اللہ ولادت ہوتی ہے تو ولادت منائے جا رہے ہو، ہر سال یہ تصویریں کرتے ہو، کھڑے ہو جاتے ہو، شامیانے میں جاتے ہو، روشنیاں کرتے ہو، کیوں؟ اس پر بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری۔ اس لیے میں نے آج کہا جو یہ لوگ کہتے ہیں جو ایمان کا راز سمجھے کہ ایمان ہے کیا، ایمان کسی عمل اور طاعت کا نام نہیں، عمل اور طاعت ایمان کے تابع ہیں، اور ایمان کی اصل کو تعلق اور اس کی مضبوطی محبت اور عبارت کبھی سے ہوتا۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء، بخاری شریف کتاب الانبیاء، حدیث پاک میں حضور السلام غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے۔ جب غزوہ تبوک پر تشریف لے جا رہے تھے تو اس مقام پر گزر ہوا جہاں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس گاؤں سے گزرے، اونٹنی جس کنویں سے پانی پیتے تھی اس کنویں پر پہنچے، اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کو آگاہ کیا، محبوب یہ کنواں ہے جس پر سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور ساتھ دوسرا کنواں ہے کفار کے لیے اس وقت۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو وہیں روک دیا۔ یہ صحیح بخاری کی بات بتا رہا ہوں، اب حکم نہیں سنا رہا بلکہ حضور کی ذاتی سنت بتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ روک لیا اور فرمایا صحابہ کرام سے کہ یہ کنواں ہے جس پر صالح علیہ السلام کی اونٹنی جہاں سے پانی پیتی تھی، تم سب اسی کنویں سے پانی پیو اور اسی پانی سے اپنے آٹے گوندو۔ تبرک کی سمجھے حد کیا ہے، اسی کنویں سے پانی بھرو، اسی پانی سے آٹے گوندو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول ہمیں تو پتہ نہیں تھا، تو ہم نے تو پی بھی لیا اور برتنوں میں بھی ڈال لیا، اور وہ جو دوسرا کنواں تھا وہاں سے پانی دے کے آٹا بھی گوندھ لیے۔ تو بخاری شریف میں آقا نے فرمایا وہ آٹے گرا دو، وہ آٹے گرا دو، پانی گرا دو، اس کنویں سے پانی بھرو جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی میں پیا تھا، اور آٹے بھی اسی پانی سے گوندھو۔ اب پہلی بات تو یہاں رک کر یہ سمجھا دوں، وہ کنواں اس سے صالح علیہ السلام نے پانی نہیں دیا تھا، ہائے ان کی اونٹنی نے دیا تھا۔
ہم بات کر رہے تھے نا کہ شاہ جیلاں کے جو سگ ہوتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، شاہ جیلاں کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ لوگ بات کرتے ہیں کہ تم سگ بن جانوروں کی باتیں کرتے ہو، یہ کون سا اسلام ہے؟ آؤ آپ کو یہ اسلام بخاری شریف سے دکھاتا ہوں۔ جانوروں کی باتیں کرتے ہیں، جانوروں کو سمجھ آ گئی، انسان کہلانے والوں کو سمجھ نہ آئی۔ تو اس کنویں سے صالح علیہ السلام نے پانی نہیں پیا تھا۔ صالح علیہ السلام اللہ کا پیغمبر پانی پیتا تو کوئی بات تھی، حکم حضور علیہ السلام دے رہے ہیں، فرمایا اس کنویں سے پانی پیو۔ پانی صحابہ کو پلایا جا رہا ہے، کس کنویں سے؟ جہاں سے اونچ نہیں پیا کرتی۔ نسبت کی سمجھ آ گئی؟ اس کو تعلق کہتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ اس کو تعلق کہتے ہیں یہ۔ اب اس نقطے میں نہ نماز روزہ نہ اعمال نہ طاعات، بس تعلق اور محبت ہے، یہی اصل ایمان۔ اور دوسری بات، پھر وہ پانی بھی ابھی کھڑا ہوا نہیں تھا، اتنی کا پیا ہوا، 1000 سال پہلے پی گئی۔ کتنی بار کنواں بند ہوا ہوگا، کتنی بار کھلا ہوگا، آج تو یہ پانی تھوڑا بچا ہوا پڑا ہے۔ صرف نسبت ہے فقط اس کنویں سے کہ اس کنویں سے 1000 سال پہلے اونٹنی نے پانی پیا، 1000 سال پہلے اونٹنی نے کنویں سے پانی پیا، حضور نے اس کنویں کے گرد اکٹھا کر دیا صحابہ کو، اس کنویں سے جوڑ دیا۔ اور آقا کی ولادت کو تو 1400 سال گزرے ہیں، اور 14 کروڑ سال گزر جائیں، ہم کیوں حضور کی خوشیوں سے جڑ جائیں؟ آگے چلے، صحابہ کرام نے پھر پانی گرا دیے، دوبارہ آٹے گرا دیے، پانی بھرے پیے، آٹے گوندے، لے کے چلے۔ آگے چلے تو بستی آ گئی۔ یہ سب صحیح بخاری کا مضمون، اور امام ابن عسقلانی نے فتح الباری میں روایات لی ہیں وہ، اور امام ابن جریر طبری نے ابن جریر میں سب مضمون تینوں جگہوں سے ملا کے آپ کو پورا ایک واقعہ مکمل کر رہا۔ تو وہ آگے چلے تو بستی آ گئی۔ وہ بستی تھی جہاں ان کی قوم نے جب اونٹنی کو ذبح کر دیا تو ان پر عذاب آیا۔ اب عذاب بھی 1000 سال پہلے آیا۔ جب عذاب آیا تھا تو آقا اس بستی کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ اس بستی سے جب گزرنا تو روتے ہوئے گزرنا۔ کیا؟ روتے ہوئے گزرنا، اور سر نیچے کر کے گزرنا۔ اور کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر رونا نہ آئے، اگر رونا نہ آئے تو فرمایا کہ رونا اپنے اوپر یوں ہی طاری کر لینا، رونے والا منہ بنا لینا، رونے کی آوازیں نکال لینا، مگر اصل رونا آ جائے تو وہ بھی قبول، اگر اصل رونا نہ آئے تو رونے کا منہ بنا لینا، وہ بھی قبول۔ تو صحابہ کرام روتے ہوئے گزرے اور فرمایا دوڑ کے گزرے۔ اور جب آقا علیہ السلام خود گزرنے لگے، آپ نے چادر لے کر سر انور پر ڈال دی، سر انور جھکا لیا اور ساتھ سواری کو لے کے گزرے۔ اب چند سوال پیدا ہوتے، کیا اس وقت اس بستی پر عذاب ہو رہا تھا؟ سوال ہوا کیا ہر سال 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوتی ہے کہ آپ اس کی ہر سال خوشیاں مناتے اور جشن میلاد مناتے اور ہر بار کھڑے ہو جاتے، قیام کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں وہ تو 1400 سال پہلے ایک بار ہو گئے، شکرانہ ادا کریں، یہ خوشیاں کیوں مناتے ہیں بار بار؟ اس کا جواب دے رہا ہوں صحیح بخاری سے۔ کیا اس بستی پر اس وقت عذاب ہو رہا تھا؟ نہیں، عذاب کو تو ہوئے، گزر گئے ہوئے کئی 1000 سال ہو گئے، کئی 1000 سال ہو گئے، اس کے بعد تو کوئی عذاب نہیں ہوا تھا۔ تو حضور نے عذاب تو ہو نہیں رہا تھا، تو حضور نے صحابہ کرام کو رلاتے ہوئے دوڑاتے ہوئے کیوں گزارا؟ عذاب تو نہیں ہو رہا، عذاب ہوا تھا بس 1000 سال پہلے، مگر آج نہ عذاب نہ وہ قوم، صحابہ کرام حضور کے غلام، ساتھ آقا علیہ السلام خود، جس پر اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اگر ہو گیا تو محبوب جس جگہ آپ ہو وہاں تو عذاب ہوتا ہوا بھی اٹھ جاتا، وہاں عذاب نہیں ہوتا۔ تو اگر تو عذاب ہو رہا، اگر ہونا تو آقا کی موجودگی کے سبب ہو نہیں سکتا،
جب یہ بات یقین تو انہیں رلایا اور دوہرایا خود کھڑے ہو کر اور خود چادر سے سر مبارک کیوں ڈھانپ لیا اور خود تیزی سے آقا علیہ السلام گزر گئے. یہ ساری کیفیتیں، یہ بات سنیے، یہ ساری کیفیتیں جو عذاب کے ہوتے وقت پیدا ہوتی ہیں خوف الہی سے، اور خوف عذاب سے کچھ وقت پیدا ہوتی ہیں جب عذاب اور کچھ وقت کی کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں 1000 سال بعد. وہ کیفیت حضور نے پھر کیوں پیدا کرائی؟ وہ آثار کیوں پیدا کرائے؟ وہ کیفیتیں کیوں پیدا کرائیں؟ وہ رونا، وہ سیکھنا وہ سارے آثار کیوں پیدا کرائے؟ مقصد یہ تھا کہ عذاب تو اب نہیں ہو رہا، وہ تو کئی 1000 سال پہلے گزر گیا، مگر اس مقام پر اب تم اس عذاب کو پھر یاد کر لو کہ ہوا تھا، اس کے تصور اور تخیل کو ذہن میں قائم کر لو. جب تم اس کے تصور اور تخیل کو قائم کر لو گے تو اس عذاب کے بعد جو کیفیات کو بھی اپنے اوپر طاری کر لے گا. تصور اور تخیل کے ساتھ کیفیات کو بھی اور صحابہ کرام سے کے گزارا. مقصود یہ تھا کہ عذاب کی بات ہو نعمت کی، اگر عذاب ہوا تھا تو کیفیات ہوئی تھی. جب بات کے زمانے کے قائم کر لے اور قائم کر کے ان آثار اور کیفیات اپنے اوپر مرتب کر لے. جو اصل اس وقت کے لوگوں کا جڑا تھا یہ لگانا آ جائے اور اللہ کی نعمت اور کوئی نہیں ہے اور کوئی لمحہ نہیں. تو جس طرح ان لمحوں میں جب یاد کریں تو وہی کیفیتیں دوہرا لیں اور وہی خوف کے آثار سے اوپر کا حال ہے. تو جب لمحہ نعمت کا، خوشی اور فرحت کا یاد آ جائے حضور کی ولادت کا، تو ولادت کے بعد ستارے چڑھا گئے تھے، اور کعبے کی چھت پر جھنڈے لہرا دیے تھے. جب ولادت کا مہینہ اور فرق کو دوبارہ کر دیا جشن منایا. جب وہ میلاد کا زمانہ آ جائے تو پھر اس لمحے نعمت کو یاد کرو اور اپنے اوپر اس کی ساری فرحتیں، اس کی ساری خوشیاں، کیفیتیں، لذت اور حلاوتیں پیدا کرو تاکہ دیکھنے والے سمجھے جیسے تم کو، تاکہ کوئی دیکھے تو سمجھے آج نہیں کبھی عذاب اترا تھا. اور حج سارا انہی کیفیات کو دوہرانے کا ہی تو نام ہے. سارا سیلیبریشن کا نام حج ہے. صفا مروہ پہ آپ دور پہ جو سب ستونوں کے دوران نہ حضرت اسماعیل ہے وہاں، نہ پانی کی تلاش ہے، نہ گیر بادی ہے. حضرت حاجرہ کو ایک فکر تھی کہ نظر نہیں آتے تھے، بار بار دوڑ کے گزرتی تھی. اب کیوں دوڑ کے گزرتے ہیں؟ باری تعالیٰ ہمیں کیوں دوڑاتا ہے؟ نہ حضرت اسماعیل یہاں، نہ حضرت حاجرہ یہاں، نہ کسی پانی کی تلاش، نہ بچے کو دیکھنا، نہ یہاں کو گہری وادی، ہمیں کیوں دوڑاتا ہے؟ اس نے فرمایا یہاں کیوں کا سوال نہیں ہے، میری مقبول بندی اور میرے پیارے پیغمبر کا اس کے قیامت تک ہر سال دوہرانا چاہتا ہوں، ہر حج میں دوہرانا چاہتا ہوں، بس دوہرا دوں. اسی کا نام حج ہے. ساری تعالیٰ کپڑے کیوں اتروا دیے؟ اچھے بڑے شلوار، قمیض، امامے، ٹوپیاں سارے اتار دو. سنت ہے حضور کا، امامہ پہنے، ٹوپی پہنے، لباس اتار دو. بھاری تعالیٰ سنت لباس پہنا ہوا ہے، اتار دے. کیوں؟ فرمایا نہیں، اب یہاں وہ یاد تازہ کرانا چاہتا ہوں ابراہیم نے یہ لباس پہنا تھا، اب چادریں پہن کے دور پہ پھرو. صرف اس کیفیت کی یاد تازہ کرو.
لبیک اللہم لبیک، لبیک کس کو جواب دے رہے ہیں؟ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بیان کیا کہ یہ جو لبیک لبیک ہم بآواز بلند کہتے ہیں، یہ جواب ہے ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا۔ حکم ہوا ابراہیم اذن فی الناس، اذن فی الناس بالحج، حج الحج، اے ابراہیم لوگوں میں حج کے لیے آواز دو، لوگوں کو پکار دو، لوگوں کو حج کے لیے پکارو۔ امام اسقلانی فرماتے ہیں آج بھی ہر حاجی جب وہاں پہنچتا ہے تو احرام باندھ کر ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے 3000 سال پہلے پکار دی تھی، وہ پکار آپ میں سے آج کسی نے نہیں سنی، پکار 3000 سال پہلے دی تھی، ہر حاجی لباس احرام کا پہن کر اس آواز کا جواب دیتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ پکار 3000 سال پہلے کی تھی، جواب آج تک دیتے پھرتے ہیں۔ آپ بات تو سمجھ گئے، منا عرفات میں گئے، کراچی سے یہ لوگ گئے، سارے سمجھا تھا کہ حج کا دن ہے، 9 عرفات کو پتہ نہیں کتنے 100 نفل پڑھنے پڑیں گے، کوئی وہاں بڑی عبادت ہوگی، کوئی ریاضت ہوگی، تسبیحات ہوگی۔ وہاں پہنچ گئے 9 دن حج کو، سارا دن گزر گیا، نہ کوئی تسبیح دی گئی، نہ کوئی نفل ہوئے، نہ کوئی ریاض نہ مجاہدے، بس گزر ہوئے تو تم جاؤ حج ہو گیا تمہارا، جاؤ۔ پوچھا باری تعالیٰ ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں آ کر، تو حج کیسے ہو گیا؟ اس سے زیادہ تو مسجد میں ہم 5 وقت کی نماز میں عبادت زیادہ کر لیتے تھے، یہاں تو وہی روٹین کی نماز ہے اور حج ہو گیا کیسے؟ فرمایا میں نے تمہیں یہاں صرف اس لیے بلایا تھا کہ میرے آدم اور حوا انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا، جمع ہوئے تھے، بس جو آئے اس میدان میں جمع ہو گئے، اسی یاد کو قیامت تک تازہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تمہارا حج ہو گیا، تمہارا جی سجان دا یار دا حج ہو گئے، بس حج کرو، دیکھو حج جمع ہو جاؤ۔ مینار میں فرمایا یہ ستون کھڑے ہیں، ستون باری تعالیٰ وہ تو شیطان تھا، اس نے روکا تھا تو اسماعیل علیہ السلام نے گنگلیاں ماری تھی، نہ اسماعیل یہاں نہ شیطان یہاں نہ روکنے والا۔ اب گنگلیوں یہ شیطان بھی نہیں ستون ہے، کس لیے؟ تو وہی ایک اصول نہیں فرمایا، بس اس لمحے کو یاد کر کے ان کیفیتوں کو دوہراتے رہو، یہ تمہارا حج ہے۔ اس تصور اور تخیل کو قائم کرو اور اس کی جو کیفیات بنتی ہیں ان کو اپنے اوپر طاری کرو، بس سارا حج تصورات اور تخیلات کے اندر اپنی کیفیات میں لمحے گزار دینے کا نام حج ہے۔ واپس آ قربانی بھی آ گئی۔ مقصود سمجھانا یہ تھا کہ اس طرح جب اللہ پاک نے فرمایا ذکرہم بایام اللہ، اللہ کے یوم، اللہ کے ایام کو یاد دلاؤ، جن دنوں میں اللہ کی خاص نعمتیں ہوئی وہ بھی ایام اللہ ہے، جن دنوں میں اللہ کا عذاب ہوا وہ بھی ایام اللہ ہے، اور جو نعمت والے دن ہیں وہ عذاب والے دنوں سے افضل ہیں، نعمتوں والے دن عذاب والے دنوں سے افضل، اور نعمتوں میں پھر ولادت کی مصطفیٰ کی نعمت سب سے افضل، تو حضور کی ولادت کا دن اعلیٰ ایام اللہ ہے۔ تو قرآن نے کہا میرے عام دن منایا کرو، تو یہ تو مصطفیٰ کی ولادت کا دن ہے، تو باری تعالیٰ کیسے منائے؟ فرمایا میں نے تمہیں سارے طریقے بتا دیے ہیں، بس ولادت کا تصور اور تخیل ذہن میں کرو، کیسے آمنہ کی گود میں حضور آ گئے، کیسے دائی حلیمہ پہنچ گئی، کیسے حلیمہ نے اٹھا لیا، کیسے حلیمہ کی باتیں ہونے لگی، یہ کرام کی کہ جب لمحہ ولادت اور مہینہ ولادت آتا ہے تو سارے طریقوں کو، تصورات کو، تخیلات کو جوڑتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور فخر اور خوشیوں کی شکل میں اپنے اوپر طاری کرتے ہیں اور موسم سہانا آ گیا تو کرانے جاتے ہیں۔ یہ سب سنت مصطفیٰ اور سنت صحابہ ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں، اور پھر جو میں نے سلام کی بات کی نا کھڑے ہو کر، وہ بھی اسی حضور کی آمد کی ایک تو کہیں نا جواب ہے آقا کا، اس کا احترام ہے، ایک یہ بھی حضور کے میلاد کی خوشی میں کھڑا ہونا، وہ تصور جو قائم ہو گیا نا، تو جب اگر حضور نے اچھے کرے چلتے ہوئے کو ڈرایا تو ڈرا کے جائے گا، حضور کی سنت ہے تو بیٹھے ہوئے کو کھڑا کر دینے میں کیا ہے، چلتے ہوئے کو دوڑا دیا سنت ہے، بیٹھے ہوئے کو کھڑا کر دیا، کیوں؟ ان کو دوہرایا عذاب کے تصور سے اور ان کو کھڑا کیا مصطفیٰ کی آمد کے تصور سے کہ وہ تشریف لائے، میلاد کا ذکر ہے۔
اس پر بخاری شریف کی حدیث کوٹ کر کے بات ختم کرتا ہوں، اور بھی کوئی حدیث. جب فتح مکہ ہوا حدیث میں ہے تو اکرمہ وہ بھاگ گیا، یمن کی طرف بھاگ گیا. فتح مکہ ہوا تو وہ یمن کی طرف بھاگ گیا. بعد میں اس کی بیوی مسلمان تھی، وہ اس کو لے آئی، اس کو مسلمان کیا، کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا. جب اس کو مسلمان کر کے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور علیہ السلام کو اس سے مسلمان ہو کر آنے کی اتنی خوشی ہوئی، حدیث میں ہے کہ اس خوشی میں حضور کھڑے ہو گئے. خوشی میں آقا کھڑے ہو گئے. زید نے ہاتھ دبایا مسلمان ہو کر، آقا کو اس آنے پر خوشی میں کھڑے ہو گئے. جعفر بن ابی طالب جب آئے ان کی آمد پر میرے مصطفیٰ کو اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں کھڑے ہو گئے. جب حضور کی بارگاہ میں آتی پیاری لال نے بیٹی کو دیکھ کر اتنے خوشی سے کھڑے ہو جاتے. تو پتہ چلا کہ حضور کی سنتوں میں ایک سنت یہ تھی کہ جس بات پہ خوشی ہوتی تو کھڑے ہو جاتے. یہ خاص بات، خوشی پر کھڑے ہونا، خوشی پر قیام کرنا حضور کی سنت تھا. اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام کے گھر بیٹھے تھے. مدینہ پاک شہر میں کسی کے گھر شادی تھی. شادی سے واپس عورتیں اور ان کے بچے زرق برق لباس، بچے تھے چھوٹے چھوٹے، انہوں نے ماؤں کے ساتھ لباس پہنے ہوئے، طرح طرح کے اس موقع کی ثقافت رواج کے مطابق زر برق سجے دھجے وہ ماؤں کے ساتھ آ رہے تھے گلیوں سے. چھوٹے چھوٹے بچے عورتوں کے ساتھ تھے ماؤں کے. جب ان کو سجا ہوا دیکھا اور کافی تعداد میں دیکھا، ان اپنے بچوں کی سجاوٹ دیکھ کر حدیث میں ہے حدیث کے لفظ کھڑے ہو گئے اور قیام کے فرمانا لگے بچوں کو ذاتی قسم مجھے ان سے بڑی محبت ہو رہی ہے، مجھے محبت ہو رہی ہے. تو حضور علیہ السلام نے حدیث اور سنت یہ تھی کہ جس بات پہ بہت خوشی ہوئی آقا اس بات پہ فوری کھڑے ہو جاتے، قیام کرتے. اب یہ قیام تعظیم ایک الگ نقطہ تھا، قیام تعظیم فجر ایک الگ نقطہ تھا، قیام سلام ایک الگ نقطہ تھا، قیام سلام الگ نقطہ تھا. مگر بات یہاں جا کر ختم کی کہ جب حضور کی ولادت کا تصور قائم ہوا تو وہ جب عذاب کا تصور تھا صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے، تو فرمایا جب عذاب کا تصور کرو تو روتے ہوئے گزرو اور رونا نہ آئے تو رونے کی حالت بنا لو اور زمین کی بجائے تصور ہوا کا ایمان حضور کے تعلق پر ہے، تعلق پر ہے. اس ایمان کے ذکر پر اس نے دیکھا کہ میراث کے مصطفیٰ آ گئے ہیں، اب کیا کروں. حضور سے پوچھا آقا بہت خوشی ہو تو کیا کیا جائے. حضور نے فرمایا بھائی مجھے تو جب بہت خوشی ہوتی تو کھڑا ہو جاتا، تو ہمیں بہت خوشی ہوئی تو فرمایا تم بھی کھڑے ہو جاؤ. حضور کی ولادت کی خوشی مسلمان سارے کھڑے ہو گئے اور جاؤ کی آواز بلند کرنے لگے مصطفیٰ جان رحمت اللہ.